प्रधान मंत्री बोलते हैं यूसीसी को लागू करेंगे। अरे प्रधानमंत्री, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट तुम खत्म करो, लव जिहाद के कानून तुम बनाते हो, कोई अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकता। और आजकल बीजेपी तो बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में अनाप शनाप बक रही है। अगर आज अंबेडकर जिंदा होते तो अंबेडकर से कहा जाता कि अगर आप मजहब तब्दील करना चाह रहे तो परमिशन लो। आज से 3 या 4 दिन पहले हमने पार्लियामेंट में हमारे मुल्क के आइन के 75 साल के मुकम्मल होने पर पार्लियामेंट में एक जश्न मनाया गया, खुशी मनाई गई, उस पर बहस भी हुई। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हमारे वतन अजीज़ का आइन संविधान बन रहा था, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब संविधान बन रहा था तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस बात का मुतालबा किया कि भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को रिज़र्वेशन मिलना चाहिए। और मौलाना ने उन रिज़र्वेशन की बात की थी जो पार्टीशन से पहले मुसलमानों को दिया गया था। और जब मौलाना ने इस बात का मुतालबा किया तो सरदार पटेल ने उस वक्त मुस्लिम लीग के बागी रेबल लोग थे, जिसमें आबिद हुसैन और एक मोहतरमा थी, उनको सरदार पटेल ने इशारा करके कहा कि तुम इनका जवाब दो। और इन दोनों ने उठकर मौलाना आज़ाद से कहा कि आप भारत के मुसलमानों को आइसोलेट करना चाहते हैं, अलग थलग करना चाहते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में आना चाहिए। मौलाना आज़ाद ने उस वक्त एक तारीखी जुमला कहा था कि ये भारत की जहां पर संविधान बनाया जा रहा है, ये मेरे लिए एक नया कैद खाना बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 75 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने इस बात को कह दिया कि भारत के अक़लियतों को कभी भी सत्ता में उनको हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी, और अगर वो इक़्तिदार में अपने हिस्से का मुतालबा करेंगे तो उन पर एक इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा कि ये फ़िरक़ा परस्त हैं, ये फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ दे रहे हैं। और बाबा साहिब अम्बेडकर ने ये कहा कि इसी को मैं देखते हुए मैंने शेड्यूल कास्ट के लिए संविधान में उनके हुकूक़ की हिफाजत के लिए मैंने उसको संविधान में लिखाया। बताइए 75 साल में क्या बदला। लोग आज असदुद्दीन ओवैसी पर इल्ज़ाम तो लगाते हैं भड़काऊ भाषण का, मगर जो बात मौलाना आज़ाद ने कही थी, आज 75 साल के बाद भी हम इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि हमको रिजर्वेशन मिले, मजहब की बुनियाद पर नहीं, समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी पसमानदगी की बुनियाद पर मिले। जब हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि हमको हिस्सेदारी दिया जाए तो इल्ज़ाम हम पर यह लगाया जाता है कि तुम फ़िरक़ा परस्ती को फ़रोग़ देना चाहते हो। इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा था 75 साल पहले, आज भी लग रहा है। मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरी इस बात को आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि जब मजलिस इस बात का मुतालबा करती है कि मुस्लिम अक़लियत की भी एक लीडरशिप होनी चाहिए, मुस्लिम अक़लियत को भी उनका हिस्सा मिलना चाहिए इक़्तिदार में, तो आज जो लोग मजलिस को गाली देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे उनके इल्ज़ाम की फ़िक्र नहीं है, क्योंकि यही लोग थे जो 75 साल पहले भी मौलाना आज़ाद पर इल्ज़ाम लगाए। बल्कि अम्बेडकर ने यह कह दिया था कि जब इस मुल्क की अक़लियत अपने हिस्सेदारी की बात करेगी तो इस मुल्क की अक्सरियत ये कहेगी कि ये फ़िरक़ा परस्ती की और नेशनलिज्म की बात कर देते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज फिर आपके पास एक वक्त आया है, आप यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी,
بلکہ یہ آپ کی ایک سوچ کی کامیابی ہوگی. یہ ایک شخص کو آپ متحدہ طور پر اپنا ووٹ ڈال کر کامیاب نہیں کریں گے، بلکہ آپ اپنی ایک لیڈرشپ کو مضبوط کریں گے. بھارت میں سب سماج کی لیڈرشپ بن سکتی ہے، مگر اگر کسی ایک سماج کی سیاسی لیڈرشپ اگر کوئی برداشت نہیں کرتا تو وہ مسلمانوں کی سیاسی لیڈرشپ کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا. منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ ہم غلامی کرتے رہیں، ہم بھیک مانگتے رہیں، ہم اقتدار میں حصے کا مطالبہ نہ کریں، بلکہ آج ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم زندہ ہو تو ہماری وجہ سے ہو. مگر بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کب تک گھٹ گھٹ کر، ہم کب تک ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ جمہوریت ہے، بھارت کے آئین کے مطابق، سمویدھان کے مطابق ہم سب تمام برابر ہیں، ہم انسان ہیں، اور جس طرح ہر کسی کو اپنے سماج کی لیڈرشپ بنانے کا قاصد ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں کو بھی اپنی لیڈرشپ بنانے کا اختیار حاصل ہے. لوگ بار بار کہتی ہیں کہ مجلس جس چیز کی بات کرتی ہے اس سے بی جے پی کو فائدہ ہوگا. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، بتاؤ ہم کیا دنیا میں اس لیے پیدا ہوئے کہ تم کو جتائیں، تم کو کامیاب کریں، اور ہم ووٹ تم کو ڈالیں اور تم بی جے پی کو روک نہیں پاتے ہو؟ بی جے پی اقتدار پر دوبارہ آ جاتی ہے. یاد رکھیے، بھارت کے مسلمانوں کو اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کب تک نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے جھولی میں اپنا ووٹ ڈالیں گے. بی جے پی کو جو روک نہیں پاتے، میں نے اس وقت بھی پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا تھا جب 2024 کے چناؤ کا رزلٹ آیا تھا، میں نے کہا تھا کہ محبت کی کامیابی نہیں ہے. جس طرح تیسرے مرتبہ نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے، یہ محبت کی کامیابی نہیں ہے، یہ نفرت کی کامیابی ہے. اور اسی کی بنیاد پر تیسری مرتبہ بی جے پی 240 سیٹ لے کر آئی. مگر سب نے کہا کہ نہیں نہیں، بی جے پی کے سیٹ کی تعداد میں کمی پیدا ہوئی ہے. ارے بتاؤ ہریانہ کیسے جیت گئی بی جے پی؟ بتاؤ مہاراشٹر کیسے جیت گئی بی جے پی؟ ہم پکارتے رہے، ہم اپنے حلق کو سوکھا کر لیے، چیخ مار مار کر کہتے رہے دیکھو یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہم بی جے پی کو روکنا ضروری ہے، مگر یہ پوری ذمہ داری ہم پر کیوں عائد کرتے ہیں؟ ارے ایک ہی سماج ہے جو بی جے پی کے خلاف ووٹ دے رہا ہے، اس کا نام مسلمان ہے. باقی کے سب سماج ہیں، ان کی اکثریت، ان کی میجارٹی بی جے پی کو ووٹ ڈال رہی ہے، مگر ہمارے گلے میں سانپ ڈال دیا گیا کہ نہیں تم بی جے پی کو روکو. ارے بتاؤ تم نے ہریانہ میں کیوں نہیں روکے بی جے پی کو؟ بتاؤ دلی میں ایک بھی کیوں نہیں جیتا تمہارا؟ تم نے تو مسلمان کو ٹکٹ دینا تو دور کی بات، تم بی جے پی کو نہیں روک پائے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میری بات آپ سمجھیے. یاد رکھیے، اگر آپ پھر سے اس کا شکار ہوں گے، نہیں ہم کو بی جے پی کو روکنا ہے، یقیناً روکنا ہے، مگر روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو جو 5 سال سے جیل میں سڑ رہے ہیں، جن کا نام وہ لینا نہیں چاہتے، آپ انہی کو ووٹ دیں گے؟ جو 5 سال سے جو جیل میں سڑ رہے ہیں، جس کا باپ پریشان، جس کی بیوی پریشان، جس کے اولاد بچے تھے جوان ہو گئے، ان کا نام نہیں لینا چاہتے؟ جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو ان کا نام نہیں لیتے، مگر آپ ان کو ووٹ دینا چاہیں گے؟ یہ بی جے پی کو روکنا ہے. ارے بی جے پی کو تو ہم ہی روک رہے ہیں، ہم بی جے پی کو نہ کبھی ووٹ دیے نہ کبھی دیں گے، مگر یہ لوگ کیا بی جے پی کو روک پا رہے؟ نہیں روک پا رہے. یہ اپنی زبان سے نام تک نہیں لیتے. طاہر حسین کے نام کا اعلان کیا تو سب کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. طاہر حسین کا نام کا اعلان کیا تو سب کے سر میں درد شروع ہو گیا. ارے جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جس کے سر میں درد ہو رہا ہے، کیا تم بھول گئے کہ تم طاہر حسین کی گھر کے چھت پر بیٹھ کر کتنے مرتبہ طاہر حسین نے تم کو کھانا کھلایا تھا؟ کیا تم بھول گئے کہ طاہر حسین کی چھت پر بیٹھ کر تم نے کیا کیا گفتگو کی تھی؟ آج کوئی نہیں پلٹ کر پوچھتا اس گھر کی طرف. بتاؤ گلفشاں سیفی جیل میں کیسے؟
اس ملک میں عجیب و غریب معاملہ ہے کہ 2 مکھیمنتری جیل کو چلے گئے، جھارکھنڈ کے، دلی کے، ان کو بیل ہو گئی، مگر جو 5 سال سے سڑ رہے ہیں ان کو بیل نہیں ہوتی ہے۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اکاؤنٹیبلٹی کس پر عائد ہوگی بتاؤ؟ کب تک نیشنل میجارٹی اور نیشنل مائنورٹی کو دبایا جائے گا؟ کب تک یہ بحث چلے گی نیشنل میجارٹی ہے نیشنل مائنورٹی ہے؟ ارے قانون تو سب کے لیے اگر برابر ہے، اگر کیجریوال کو بیل ہو گئی، سسوڈیا کو بیل ہو گئی، تو کیوں نہیں تیدودوسوں کو بیل ہو رہی ہے؟ سب پر بھی وہی گریویس آفینسز ہے، مگر تم کو بیل ہو سکتی ہے اور جو بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں ان کو بیل کیوں نہیں ہو سکتی بتاؤ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ناانصافی ہے۔ اگر آج آپ مصطفیٰ آباد سے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ مصطفیٰ آباد میں کھڑے ہو کر آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں اور ہماری ماں اور بہنوں سے عرض کرنے آیا ہوں، یہاں سے اگر آپ بی جے پی کی کامیابی کو روکنا چاہتے ہیں تو آپ کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کے حق میں متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ ہاں، میرے جانے کے بعد اور چناؤ کے دوران بہت سے لوگ آ کر بہت سی باتیں کہیں گے، ارے کیا کر رہے ہو اویسی، صرف جذباتی تقریر کرتا ہے۔ ارے جذباتی تقریر اگر تم نہیں کر سکتے تو اس میں میرا کیا غلطی ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ مگر یاد رکھیے، میں جذباتی تقریر نہیں کرتا ہوں، میں سچائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔